رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل عیاں ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ آپ انتہائی رحم دل تھے۔ آپ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے بہت سی ارشادات فرمائے ہیں جو آپ کی انفرادیت پر دلالت کرتے ہیں، اور ابن عساکر نے حضرت عبد الرحمن سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو باتیں ایسی تھی جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نہیں تھی۔ ایک یہ کہ اپنے متعلق اس حد تک صبر کہ قتل ہو گئے، اور دوسرا لوگوں کو قرآن کریم پر جمع کرنا۔ یہ دونوں ان کی انفرادی اور جزوی خصوصیات ہیں۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں اپنی دو اچھی بیٹیوں یعنی حضرت رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی سے کروں۔ اور یہ بھی آپ کی انفرادی خصوصیت ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک اس فضیلت میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں، کیونکہ کسی نبی کے کسی صحابی کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی کہ اسے نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پا یاد و شالا نور کا، نور کی سرکار سے پا یاد و شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم رہنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو آپ کی زوجیت میں دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، یہ جبریل ہے جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کو رقیہ کے مہر کے مثل میں تیری زوجیت میں دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی سلوک ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اور یہی حسن سلوک اور حیاء عثمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کو بیاہ میں دے دیتا، اور میں نے وحی آسمانی کے مطابق اس سے بیٹی کی شادی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا اس امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، اور میرا خلیل عثمان ابن عفان ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بغض رکھا۔ تو حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی
کے ساتھ بغض رکھنے والے ذرا سوچے کہ جو دربار رسول میں تمہیں کیا مقام حاصل ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے غلام بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا اور اپنا سفیر بنایا۔ کافروں نے سمجھا کہ حضور جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ تم میری طرف سے ان کے ساتھ گفتگو کرو اور انہیں بتاؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور جب کافروں کو یہ پیغام سنایا تو کافروں نے کہا کہ اس سال تو ہم تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، البتہ تم آ گئے ہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بغیر عمرہ کر لوں؟ اور ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ آؤ، میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ ہم قصاص عثمان ضرور لیں گے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صحابہ نے بیعت کر لی، میرا عثمان موجود نہیں ہے۔ سنو اور ملاحظہ کرو، آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یعنی عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، پھر عثمان کا ہاتھ بوسیلہ حضور اللہ کا ہاتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان اللہ والوں ہاتھوں سے جمع قرآن کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، وہ کیا منظر ہے کہ عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، حضور کا کلام اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کا جامع یہی ہاتھ جو حضور کے وسیلہ سے اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور کو معلوم تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ عظمت قرآن کا بھی انکار کریں گے اور شان عثمان کا بھی انکار کریں گے، اس لیے میں نے ان ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر شان قرآن لا ریب ہے تو عظمت عثمان بھی لا ریب ہے۔ جو عظمت قرآن کا منکر ہے وہ شان عثمان کا بھی منکر ہے، اور جو شان عثمان کا منکر ہے وہ عظمت قرآن کا بھی منکر ہے۔ اور بعض بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو حضور اس افواہ پر عثمان سے انتقام کے لیے بیعت کیوں کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ اے عقل کے اندھو، اگر حضور سمجھتے کہ عثمان واقعی شہید ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے بیعت کیوں فرماتے؟ کیا کبھی کسی مردہ سے بیعت لی جاتی ہے؟ دراصل نگاہ نبوت آج سے 200 سال کے بعد اٹھنے والے فتنے کو ملاحظہ فرما رہی تھے، اور ان فتنہ میں عثمان کے ساتھ دینے پر صحابہ سے بیعت لی جا رہی تھی، کیونکہ زبان نبوت سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ ان فتنوں میں عثمان حق پر ہوں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو آج بھی حضرت عثمان غنی کو حق پر تصور کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات آپ پر رکھ کر اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں، کہ جن کا حق پر ہونا زبان نبوت بیان کرے، جس کے ہاتھ کو نبوت اپنا ہاتھ قرار دے، جس کے انتقام کے لیے نبوت صحابہ سے بیعت لے، اور وہ جو شخصیت جامع القرآن ہو، جنت میں نبی کا رفیق ہو، دنیا و آخرت میں رسول کے خلیل ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اسے مورد الزام ٹھہرانا، اسے باطل پر گمان کرنا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایک طرف نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور دوسری طرف اس نبی کے فرامین کا انکار کرتے ہو اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو، اور ایک گروہ کلمہ نبی کا پڑھ کر اس کا فرامین کا منکر ہے اور دوسرا فرقہ نبی مان کر بھی حضور کے علم غیب کا منکر ہے۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت ان دونوں گمراہ فرقوں سے بیزار ہے، اس لیے کہ وہ نبی کو عالم الغیب بھی تسلیم کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل و جان سے مانتا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے
کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ جنت خریدی۔ حدیث مبارکہ میں مسجد نبی شریف کا ممبر ہے، نبیوں کا خطیب جلوہ افروز ہے۔ ایک لڑکی روتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کے دامن سے لپٹ گئی اور رونے لگی اور اپنا دکھ سنانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ لڑکی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں یہودی کی بیٹی ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں غریب ہوں، پانی بھرنے آئی تھی کہ اس کنویں کے مالک نے پانی نہیں بھرنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمانہ مقدسہ سے موتیوں کی لڑیاں بہہ نکلی اور اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ آج جو شخص اس یہودی سے بیر روما خریدے گا محمد اسے نقد جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر گئے، پیسے لیے اور کنویں کے مالک کے پاس چلے گئے اور اسے فرمایا کہ کنواں بیچو گے؟ یہودی نے کہا میں بیچوں گا۔ عثمان غنی نے فرمایا کتنے قیمت پر؟ تو اس نے قیمت 4 گنا زیادہ بتائی۔ عثمان غنی نے فوراً پیسے نکال کر اس کو قیمت دیتے ہوئے فرمایا کہ لکھ دو کہ میں نے یہ کنواں عثمان غنی کو بیچ دیا ہے۔ اس یہودی نے کاغذ قلم تھاما اور مسکرایا، پھر کہکا لگایا۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ کیوں ٹہٹا کرتے ہو، کیوں مسکراتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگا کہ میں اس بات پر ہنستا ہوں کہ 1 ریال کی چیز 4 ریال میں تم بڑی جلدی اور نہایت خوشی سے دے رہے ہو۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ تو اس گواں کی 4 گنا قیمت دینے پر ہنس رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا محبوب اگر حکم فرمائے کہ ساری کائنات خرید لو تو میں ساری کائنات خرید لوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس 1 جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات گرامی، اب وہ تحریر، وہ رجسٹری لے کر حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دربار رسالت میں پیش کر دی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رجسٹری ملی، ادھر جبریل بھی ایک رجسٹری لے کر عرض کیا یا رسول اللہ عثمان کو خوشخبری دے دو کہ کنواں اس نے خرید کر میرے محبوب کے نام کر دیا ہے اور جنت کا محل میں نے آپ کی معرفت عثمان کے نام کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان یہ لے لو نقد سرٹیفکیٹ جنت کا، میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کو وقف کرے گا میں اسے جنت عطا کروں گا، لہٰذا یہ نقد جنت وصول کر لو، یہ جبریل لے کر آئے ہیں۔ حضرات گرامی، دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے چندہ کا اعلان فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر حاضر تھا۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ ماں پالان اور سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی رضا اور آپ کی خوش ندی کے لیے باما ساز و سامان جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر اعلان فرمایا کہ ہے کوئی غزوہ تبوک کے لیے چندہ دینے والا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ بما ساز و سامان مزید پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ مزید ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے قبول فرما لے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور امام ترمذی عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور 1000 دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دینار موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبی شریف کی وسعت کے لیے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی آج جنت خریدنے والا؟ آج جو شخص مسجد نبی کی جگہ خرید کر مجھے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مالک کے پاس گئے، اس کو پیسے دیا، رجسٹری حضور کے نام کروا کر حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جبریل حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی عثمان غنی کو فرما دیں کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ عثمان سے مسجد کی رجسٹری لے لو اور اس کے بدلے یہ رجسٹری اسے عطا فرما دو۔ حضور نے اپنے اعلان کے مطابق نقد جنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصائب کا بھی علم تھا، جس پر بہت سے احادیث دلالت کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کی اذان کے وقت وضو کیا اور اپنے بھائی کو کہا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ اور میرا ارادہ یہ تھا کہ آج سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے در دولت کی درباری میں گزاروں گا۔ اللہ اکبر، کیا آرزو ہے اور کیا ان کا مقدر کہ انہیں اس دربار کی درباری نصیب ہوئی۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جلوہ افروز تھے اور میں آپ کی اجازت سے اس باغ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کے فرائض سر انجام دینے لگا تو کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے صدیق اکبر تھے۔ میں نے حضور کے حکم کے مطابق دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے، اور پھر میں اپنے فرائض انجام دینے کے لیے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حکم کے مطابق انہیں بھی جنت کی بشارت دی، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد فرماتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور پھر میں اپنے ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری کے ساتھ ان مصائب سے مطلع کرو جو انہیں پہنچیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان غنی تھے۔ میں نے حکم کے مطابق ان کو جنت کی بشارت اور مصائب کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ المستعان، آنے والی مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اگر لوگ تم سے اس قمیض کے اتارنے کا مطالبہ کریں تو قمیض نہیں اتارنا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ آپ یہ ذکر فرما رہے تھے کہ ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے وہاں سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ میں حضور سے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ میں نے حضور کی طرف ان کا رخ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شخص ان فتنوں میں ہدایت پر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہی شخص ہدایت پر ہوگا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے فتنوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ان فتنوں میں ظلماً قتل کیا جائے گا
اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرمایا، اور ان روایت سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی کو بخوبی اپنی شہادت کا علم تھا، مگر کمال صبر و رضا کہ کبھی دل پر ملال نہیں آیا اور کبھی نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، آپ میرے لیے خدا سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اس ناحق قتل سے محفوظ رکھے۔ توجہ چاہوں گا، سیدنا امام حسین بھی اسی مدرسہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے جہاں استاد عثمان غنی تھے۔ جب استاد نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور دعا نہیں کروائی تو شاگرد کیوں بے صبری کرتا اور ایسی دعا کرواتا؟ تو حضرات گرامی، امام حسین اور حضرت عثمان غنی ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے واقعات شہادت میں مشابہت بہت زیادہ موجود ہے، کیونکہ عثمان غنی استاد ہے اور امام حسین شاگرد ہے۔ اگر امام حسین نواسہ رسول ہے تو عثمان غنی داماد رسول ہے۔ اگر امام حسین کا پانی 3 دن بند رہا تو عثمان غنی کا 40 دن بند رہا۔ اگر امام حسین کا پانی لانے والا عباس علمدار ہے تو عثمان غنی کا پانی لانے والا حیدر کرار ہے۔ اگر امام حسین کا خون زمین کربلا پر آیا تو حضرت عثمان غنی کا خون اللہ کے قرآن پر آیا۔ اگر امام حسین کربلا کا شہید ہے تو عثمان غنی مدینے کا شہید ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت کے خطبے نبی نے ارشاد فرمائے تو عثمان غنی کے خطبے بھی نبی نے ارشاد فرمائے۔ اگر امام حسین کی زوجہ محترمہ پر ظلم ہوا تو عثمان غنی کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں بھی کٹی۔ اگر امام حسین کی لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی تو عثمان غنی کی بھی پڑی رہی۔ اگر امام حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا تو سیدنا عثمان غنی کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر امام حسین نے کربلا میں اپنی عظمت کے خطبے پڑھے تو سیدنا عثمان غنی نے بھی اپنی عظمت کے خطبے مدینہ منورہ میں پڑھے۔ اگر امام حسین نے نماز میں قربانی دی تو عثمان غنی نے تلاوت قرآن میں قربانی دی۔ اگر امام حسین ظلماً شہید کیے گئے تو عثمان غنی بھی ظلماً شہید کیے گئے۔ اور اگر یہ سب کچھ حقیقت ہے اور یقیناً حقیقت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یوم حسین تو منایا جائے اور یوم عثمان غنی نہ منایا جائے؟ عوام کو 10 محرم کا علم ہو مگر 18 ذی الحجہ یاد نہ ہو۔ افسوس صدا افسوس، ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہوتے ہوئے مدرسہ مصطفی کے استاد کی یاد نہ منائی جائے اور شاگرد کی یاد منائی جائے۔ استاد کی قربانی بیان نہ ہو اور شاگرد کی قربانی بیان ہو۔ کیا یہ سب کچھ بے علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھنے کی تحریک ہے؟ کیا یہ سب کچھ عظمت صحابہ کو محفوظ کرنے کا منصوبہ ہے؟ کیا یہ سب کچھ ابن سبا یہودی کے طریقہ پر عمل ہے؟ اور ان سوالات کا جوابات آج نہیں تو کل بروز محشر عثمان غنی کے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ضرور دینا پڑے گا۔ سوچ لو، غور کر لو، جب محشر برپا ہوگا اور داور محشر تم سے سوال کرے گا، پھر جب وہ پوچھیں گے سر محشر گناہ کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے سر محشر گناہ کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم مصطفیٰ کے سامنے؟ تو حضرات گرامی، وہاں سب شہداء آئیں گے، اپنی اپنی کیفیت کا اظہار فرمائیں گے۔ کوئی فرمائے گا مولا میں وہ شہید ہوں جسے سانپ نے ڈس لیا تھا، کوئی فرمائے گا مولا میں وہ شہید ہوں جسے نماز میں قتل کیا گیا تھا، کوئی فرمائے گا مولا میں وہ شہید ہوں جس کی شہادت پر احد کا میدان گواہ ہے، کوئی کہے گا مولا میں وہ شہید ہوں جس پر زمین بدر گواہ ہے، کوئی کہے گا مولا میں وہ شہید ہوں جس پر زمین کربلا گواہ ہے۔ لیکن میرے عثمان غنی فرمائیں گے مولا میں وہ شہید ہوں جس پر تیرا قرآن گواہ ہے۔ پوچھ لے قرآن سے کیا میرا خون شہادت اس نے محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ مولوی بولے یا نہ بولے، مفتی بولے یا نہ بولے، پیر بولے یا نہ بولے، مقرر بولے یا نہ بولے، خطیب بولے یا نہ بولے، واعظ بولے یا نہ بولے، قرآن بولے گا اور اس کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ گواہی دے گا کہ آج بھی میرے سینے پر خون عثمان موجود ہے، میں بطور سند حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن جاؤ جہاں قرآن کا
کا ٹھکانہ. اللہ اکبر. اگر قرآن اپنے قاری کی شفاعت کر سکتا ہے اور اسے اپنی شفاعت سے جنت میں لے جا سکتا ہے تو اپنے جامع کو کیوں نہیں لے جا سکتا؟ عثمان غنی جامع القرآن ہے. اور الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامت پڑھ کر اپنے آپ کو قطعی جنتی گمان کرنے والوں، تمہیں قرآن کس نے دیا ہے؟ اس قرآن کو کس نے جمع کیا؟ اس قرآن پر خون کس کا بہا ہے؟ وہ کیا منظر ہوگا کہ محشر کے ایک طرف مخدومہ کائنات خون حسین کا تقاضا فرمائیں گے اور دوسری طرف ہادی کائنات یہ قرآن جامع قرآن کے خون کا تقاضا کرے گا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ غم حسین مناؤ، ڈٹ کر مناؤ، 10 دن نہیں، ہر لمحہ مناؤ، ہر لحظہ مناؤ، مگر غم عثمان بھی مناؤ اور لوگوں کو بتا دو کہ عثمان بھی برحق تھے اور امام حسین بھی برحق تھے. حسین بھی دین کے محافظ تھے، عثمان غنی بھی دین کے محافظ تھے، حسین بھی راہ عشق الہی کے مسافر تھے، عثمان غنی بھی اسی راستے پر گامزن تھے. کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت وہ ہے جو نہ تفریق سے کام لیتے ہیں، نہ افراد سے کام لیتے ہیں، نہ جبریوں کے ساتھ ہے، نہ قدریوں کے ساتھ ہے، نہ رافضی ہے، نہ خارجی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ ہماری اس آنکھ کا ایک نور ہے تو اہل بیت اس آنکھ کا نور ہے. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.